ابھی تو تم نے مصطفیٰ کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے. یا تو انہوں نے سر تے رکھ دو باقی یا تھوڑا دیتے رخ کر دو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ابھی تو تم نے اس کی جھلک دیکھی ہے, ابھی تم نے مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج کمال نہیں دیکھا, ابھی تم نے مصطفیٰ کی. میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھنا چاہا اگر یہ جھلک ہے تو اوج کمال کب دیکھیں گے؟ اگر یہ جھلک ہے تو مصطفیٰ کی عزتوں کی وہ دھمک جو اوج کمال ہے وہ کیا دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے ابھی سورج مڑتے دیکھا ہے, تم نے ابھی چاند ٹوٹتے دیکھا ہے, تم نے ابھی مردہ زندہ ہوتے دیکھا ہے, تم اسی کو انتہا سمجھ بیٹھے ہو. اور یہ چاند کون ہوتا ہے کہ یہ سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ مڑے جب بنا ہی ان کے خاطر ہے؟ یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ اٹھے جب بنا ہی ان کی خاطر ہے؟ میں نے کہا احمد رضا خان ذرا یہ تو بتائیں کہ پھر اعلیٰ کھیٹنا بند کرو. اعلیٰ حضرت سے میں نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج کمال کس دن نظر آئے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت. اعلیٰ حضرت نے کہا رسول اللہ کی عزت کا اصل تم نے قیامت کا دن دیکھنا ہے جب اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہے دیکھو میرا حبیب کس مقام والا ہے. بدر الاسلام صاحب ایک مجلس سجی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ بندے جب مرتے, لوگ مرتے, وہیں پہ ان کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہو جاتا, جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا, اور جنت والے جنت میں چلے جاتے, جہنم والے جہنم پہ چلے جاتے. یہ میدان محشر برپا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ قیامت کے دن سب کو اگلے پچھلوں کو اکٹھا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سارے انسانوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ نے جو اکٹھا کرنا ہے اور وہاں سزا یا جزا کا فیصلہ کرنا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج پہ دلائل پیش کر رہا ہے کہ یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. ایک دیوانہ اٹھا اور اس دیوانے نے کہا میں نے وہ آپ کے آگے دیوانے کی بات رکھنی ہے اور کچھ دیر میں قرآن و حدیث سے اس پہ استدلال کرنا ہے. اس دیوانے نے کہا میں بتاؤں کہ میدان محشر میں سب کو بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس دیوانے نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ سبب ہے, دکھائے گا خدا شان حبیب ورنہ میں شر کے بپا کر لے میں رکھا کیا ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے قیامت کے دل ساری مخلوق کو بلایا ہی اس لیے تاکہ سب دیکھے میرا حبیب کتنا سوڑا ہے اور کس شان والا ہے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند. میں قبرستان میں نہیں گفتگو کر رہا, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو عرش حق ہے مسند, عرش حق ہے مسند رفعت. سب نے بولنا ہے رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند, عرش حق ہے مسند رفعت. رسول حشر دیکھنی ہے, حشر دیکھنی ہے, حشر میں رسول اللہ. جس کو دیکھنی ہے ہاتھ اٹھائے, دیکھنی ہے حشر میں, دیکھنی ہے حشر میں. رات کے اس وقت میں اس علاقے میں حالانکہ بیچ میں بجلی کی ڈسٹربنس کے بعد اتنا بھرپور اجتماع میں دل کی دھڑکنوں سے آپ کو سلام محبت کہتا ہوں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل جاؤ. دیکھنی ہے حشر میں, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول
کہا اصل منظر تو قیامت کے دن دیکھنا ہے. کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا قرآن پڑھو. اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. مقام محمود عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. سنو ذرا مقام محمود کیا ہے. حضرت قرطبی نے بھی دیگر کئی محدثین نے، قاضی عیاض نے، کئی محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں جب اللہ نے یہ فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، کہا مقام محمود یہ ہے یجلسہ ربہ علی العرش ماہ. مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بھرا میدان محشر ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اللہ کے مقربین بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے انسان اکٹھے ہوں گے، سب میدان میں ہوں گے، سب سامنے ہوں گے. اتنے میں کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ میدان محشر میں آئیں گے، میرے مصطفیٰ میدان محشر میں آئیں گے. حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ساری مخلوق آگے ہوگی، انبیاء اور رسول بھی سامنے ہوں گے، ایک اللہ کا عرش ہوگا اور وہ کہتے ہیں یجلسہ ربہ علی العرش ماہ. اس وقت اللہ ساری مخلوق میں سے فاطمہ کے بابا کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اس کو مقام محمود کہتے ہیں. اللہ ساری مخلوق میں سے فاطمہ کے بابا کو عرش پہ بٹھائے گا. اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں تخت پہ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تخت پہ بھی، عرش پہ تخت ہوگا اس پہ بٹھائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں عرش پہ ہوگا تخت اور تخت پہ ہوگی کرسی. اللہ رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اب نظارہ خدا کی قسم یہاں ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں نا، بعض لوگ جھومتے ہیں اور بعض منڈیاں ہلاتے ہیں. نہیں ہم نہیں مانتے. خدا کی قسم اگر ثابت کرنے سے مانو گے تو یہاں تمہیں کتاب پھر بھی نہ مانے نا تو قیامت کے دن ہم آئیں گے تمہارے پاس اور تمہیں پکڑ کے کہیں گے میں آیا تھا نا کھیوڑا میں تمہیں بتا رہا تھا، تب نہیں مانے نا تو تب نظارہ میسر ہو تو نجدی دیکھو. تب نظارہ میسر ہو تو آ دیکھو. تب سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے. آج کسی کا دوست صدر بن جائے تو وہ کہتا ہے نا میں صدر کا یار ہوں. آج کسی کا رشتہ دار وزیر اعظم بن جائے وہ کہتا ہے نا میں وزیر اعظم کا یار ہوں. آج کسی کا باپ منسٹر بن جائے وہ کہتا ہے نا میرا باپ فلاں کرسی پہ ہے اور تیرے پیو دی کرسی 4 سال بعد پلٹ جائے گی. قیامت کے دن ہم کہیں گے اور کدھر گئے کرسی والا آ دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے. اور بتائیں کیسے بیٹھیں گے مسند عرش پہ؟ طبرانی میں ترمذی میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبروں نے پھٹنا ہے نا، لوگوں نے قبروں سے باہر آنا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا. حضور فرماتے ہیں ہر ایک کو لباس میدان محشر میں ملنا ہے، ہر ایک کو لباس میدان محشر میں ملنا ہے. ایک اور روایت کے مطابق حضور اپنے لباس کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں سبز رنگ کا جبہ اللہ مجھے قبر سے باہر آتے ہی عطا فرمائے گا. یعنی جیسے ہی میں
قبر سے باہر آؤں گا اللہ کی طرف سے مجھے سبز رنگ کا جبہ دیا جائے گا. مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ محشر کے میدان میں مصطفیٰ آ رہے ہیں یا میدان محشر کا دولہا تیار کیا جا رہا ہے. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو چرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. کہا سبز رنگ کا جبہ اللہ مجھے پہنائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا میدان محشر کو جائے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے جو میرے ساتھ میدان محشر کو جائیں گے. میرا وجدان کہتا ہے, وجدان پہ فتویٰ نہیں لگتا, میرا وجدان کہتا ہے حدیث تو یہی ہے کہ قبر پہ آئیں گے اور ساتھ جائیں گے, لیکن کوئی منظر تو ہوگا نا. میرا وجدان کہتا ہے کوئی فرشتہ آگے چلے گا, کوئی پیچھے چلے گا, کوئی دائیں چلے گا, کوئی بائیں چلے گا اور صدائیں لگائیں گے اہل محشر رستوں کو چھوڑو, بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے, بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ عزت کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے. مجھے پھر ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, آپ کا مزاج ہو تو میں پڑھوں. اگر آج کوئی بڑا کہیں سے گزرے تو لوگ اشارے کرتے ہیں نا, دیکھو وہ جا رہا ہے, دیکھو کون جا رہا ہے, لوگ اشارے کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب قیامت کے دن مصطفیٰ آئیں گے نا تب کون ایک شاعر نے کہا, کسی شاعر نے کہا جب قیامت کے دن مصطفیٰ آئیں گے تو سنو کون اشارے کرے گا. کہاں قیامت میں آئے جب آقا ہمارے وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. آدم کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کے نام سے توبہ قبول ہوئی تھی. تو کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کے نام سے کشتی کو کنارہ ملا تھا. عیسیٰ کہے گا وہ دیکھو آ رہا ہے جس کی عزت دیکھنے کے بعد میں کہتا تھا یا اللہ بے شک نبوت کا تاج لے لے, اس کی غلامی کا پٹا دے دے. سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. دیکھو ہمارا. ذرا سوچو تو صحیح وہ کیا ہی منظر ہوگا. محشر ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہل رہا ہوگا. انبیاء اذهبوا الی غیری فرما رہے ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پریشانی اتنی ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا ماں سے بھاگے گا, بھائی بہن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. کوئی پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا, کوئی اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوگا, کوئی اپنے انجام سے خوف زدہ ہوگا. اتنے میں میرے مصطفیٰ اپنی قبلی پہل کے میدان محشر میں آ جائیں گے. اور کس شان سے آئیں گے, کس شان سے آئیں گے. حضور فرماتے ہیں ترمذی میں حدیث موجود ہے, جب میں میدان محشر میں آؤں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا. پھر امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں, حضور فرماتے ہیں جب اللہ مجھے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا پھر اور کچھ نہیں ہوگا. اولین سے لے کے آخرین تک سارے مجھے رچ پری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. بس ایک ہی صدا ہوگی گویا کہ واہ واہ آمینہ کے لال بھلے, اتنی عزت اللہ نے تخت میں اپنے ساتھ بٹھا. خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جس کو لوگ محشر کہتے ہیں یہ قیامت ہے یا مصطفیٰ کی عزتوں کے اظہار کا جلسہ ہے. ہونا کیا ہے, پہلے مصطفیٰ کو مقام محمود ملنا ہے, پھر مصطفیٰ کا استقبال ہونا ہے, پھر مصطفیٰ کو جبہ ملنا ہے, پھر مصطفیٰ کو تخت پہ بٹھانا ہے, پھر ساری مخلوق کو ہر دروازے پہ پھیرنے کے بعد مصطفیٰ کے دروازے پہ بھیجنا ہے, پھر انا
سجدہ لا کہہ کہ حضور نے اپنے ذمے لینا ہے، پھر حضور نے سجدہ کرنا ہے، پھر اعلان ہونا ہے، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کو جنت ملنی ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ کہا جائے گا جو ان کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے، جو ان کو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے، جو مصطفیٰ کی عزتوں کا چکر نہیں۔ تڑپڑ وہ کھائیں گے قیامت کے دن جنہیں آج شفاعت مصطفیٰ سن کے تکلیف ہوتی ہے، تڑپڑ وہ کھائیں گے قیامت کے دن آج یا رسول اللہ لکھا دیکھ کے جن کی ماں مرتی ہے، خدا کی قسم ہمارے لیے تو ہم نے بھول جانا ہے۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دن امتی کہیں گے خوشی سے، امتی کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا، آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ خدا کی قسم قیامت کے دن پوچھا نا کہ بتاؤ کیا کیا ہے، ہم نے یہی کہنا ہے، آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا، جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ حضور کو اللہ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں مقام محمود وہ مقام ہے جہاں جلوہ گر ہو کہ حضور نے ساری امت کی شفاعت فرمانی ہے، شفاعت کبریٰ تمام امتوں پر یہ، اور خاص شفاعت حضور کی امت کے لیے۔ اچھا ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، حضور کو اللہ قیامت کے دن کیا مقام عطا فرمائے گا؟ محمود۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں آپ کا نام محمد جس کی مسلسل تعریف کی جائے، قیامت کے دن آپ کا مقام محمود جس کی حمد کی جائے، یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ آپ کے مقام کو اپنا نام دے دے گا؟ آپ کے مقام کو اللہ نے مقام محمود فرمایا، محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود دینے کی وجہ یہ ہے کہ میدان محشر میں ساری خلقت جس اللہ کی حمد بیان کرے گی وہ اللہ آپ کی حمد بیان فرمائے۔ اچھا محمود پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہیں گے؟ حضور کی عزت کا ایک اور منظر آپ کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری ہر بات قرآن و حدیث میں ہوتی ہے، اگے پیچھے ٹنیاں مارن جی ساری عادت ہی نہیں، ہماری ہر بات قرآن و حدیث سے ہوتی ہے الحمدللہ، اور جو بات کرتے ہیں الحمدللہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حضور کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے جب ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں تو ان میں ایک نام کیا ہے؟ محمود۔ آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اپنے آقا کی شان سن کے۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، آپ سارے بولو محمود کہتے ہیں کس کو؟ جس کی، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی مسلسل تعریف کی جائے۔ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی حد سے زیادہ حد درجے کی تعریف کی جائے، بلکہ اس کو کہتے ہیں امام راغب اصفہانی میں مفردات میں کہا، المفردات میں یحمد حمدن بعد حمد، جس کی تعریفیں ختم ہی نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت زیادہ تعریف والا نام اللہ اپنی صفات میں رکھتا ہے اور خالی تعریف والا نام مصطفیٰ کو دیتا۔ ہونا تو یہ تھا نا، نظر تو یہ آتا ہے کہ وہ ساری تعریفیں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ کو جتنی عزتیں دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ رسول اللہ کو مقام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ کو مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اللہ کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسولوں کا امام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ عطائی شانوں والے ہیں، اللہ ذاتی شانوں والا ہے۔ رسول اللہ عبد ہے، وہ معبود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلسل تعریف والا نام وہ اپنی صفات میں رکھتا، اور یہ جو خالی تعریف والا ہے یہ حضور علیہ السلام کو دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہاں محمد ہوگا اور وہاں رکھا محمود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف سارے ملائکہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سارے انبیاء کرتے ہیں، اللہ کی تعریف انبیاء کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، مومنین کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، چرند و پرند کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے۔ کہا میں محمود ہوں، جس کی تعریف مخلوق کرے اس کو محمود کہا جاتا ہے، اور محمد وہ ہے جس کی تعریف مخلوق ہی نہیں کرتی، اللہ خود کرتا ہے۔ کہا جس کی مخلوق تعریف کرے اس کو محمود کہو، جس کی خالق تعریف کرے اس کو محمد کہا جائے گا، اس کا محمد کہا جائے گا۔ رسول اللہ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور علامہ راغب اصفہانی، علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے نا، یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رسول اللہ کو راضی کرے گا۔ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب علیہ السلام ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ مقام محمود پہ قیامت کے دن پورا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کیسے پورا ہوگا؟ وہ دلیل میں مسلم کی حدیث لائے کہ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہے، اور حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے۔ پھر امام قسطلانی حدیث میں لائے ہیں، جس کو علامہ علاء الدین نے نقل کیا، امام قسطلانی حدیث لائے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں میدان محشر میں تشریف لاؤں گا، اللہ مجھے مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا، اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں کچھ کی شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا حبیب آپ خوش ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا، اللہ فرمائے گا حبیب آپ خوش ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ ابھی اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے، جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ پوچھو تو ذرا کہ گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مخلوق در در پھرے گی، ہر دروازے پہ جائے گی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ مخلوق پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اس دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کبھی کسی نے نہ نہیں سنی۔ ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گی، حضور فرمائیں گے انا لہا،
आओ आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हज़रत मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख इब्न अरबी कहते हैं कि यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अपनी ये मकाम शफाअत बयान फरमाया, ये नबी बयान होता तो लोग क़यामत का दिन देख लेते। हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए यह बयान ही इसलिए किया है ताकि मेरी उम्मत तलाश शफाअत में हर दरवाजा न खटकाती फिरे। मेरी उम्मत नफ्सा नफ्सी का जवाब सुन के मायूस मत हो, मेरी उम्मत इंतजार करे। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत तुम हर दरवाजे पे ना जाना, जब मेरी बारी आएगी अना लहा कह के मैं तुम सबको अपने दावरे रहमत में दे दूंगा। हुजूर फरमाएंगे अना लहा। आओ आज मैं आगे चलता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जाएंगे, सारी उम्मतें हुजूर के पीछे होंगी। हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह ताला बहुत जलाल में होगा। हुजूर का तशरीफ लाने से पहले अल्लाह पे हद जलाल में होगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा टहल जाएगा, और कर अपनी कमली वो आ जाएंगे, सारी महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर फरमाते मैं मैदान महशर में आऊंगा तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब जरा सर तो उठाओ, जो कहोगे अता फरमाएंगे। हमें फरमाता है सर झुका के मांगो, हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो। मैं ये समझा हूँ, अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब अपना सर उठाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकरों को जन्नत अता कर दी। हुजूर फरमाते हैं मैं सर अनवर उठाऊंगा, अल्लाह मुझे शफाअत पे इख्तियार देगा। हुजूर फरमाते हैं जिसकी मैं शफाअत करूंगा अल्लाह मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमाए। लेकिन याद रखिएगा मेरी आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का जिक्र सुनकर झूमना ये बहुत अच्छा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत बरहक है। हुजूर खुद फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत बरहक है। और हुजूर की शफाअत में यकीन भी ऐसा हो। किसी ने कहा हुजूर हमारे वकील हैं, मैंने कहा हुजूर वकील ही नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील वो होता है जो अदालत में खड़े होके कहता है कि मेरे मुद्दई ने गुनाह नहीं किया तो इसको छोड़ा जाए, और शफी वो होता है जो कहता है मेरे मुद्दई ने सब कुछ किया है, इसे ना देखा जाए, मुझे देख के इसको छोड़ा है। हुजूर ने ये नहीं कहना मेरी उम्मत ने गुनाह नहीं किया इसे छोड़ा जाए, जिसने गुनाह नहीं किया उसे छोड़ा जाए, जिसने नहीं किया उसकी तो छूट है। हुजूर फरमाएंगे या अल्लाह मेरा है ना, अगर किया भी है तो मुझे देख के इसे रिहा किया जाए। ये यकीन रखना है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना, ये भी ज़हन में रखना कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत बरहक है। और हुजूर ने यह भी फरमाया जो इस पर ईमान नहीं रखता वो हकदार भी नहीं होगा इसका। लेकिन शफाअत का यह मतलब नहीं है कि गुनाहों पे ढीठ हो जाओ। बाद मजालिस में हमें कहा जाता सुनने आता है ये जाहिदों को, सजदा करने वालों को, इन लोगों को अपनी दुनिया मुबारक हो, हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहों पे मुतमईन हैं, हमारे लिए शफाअत है। ये अकीदा कतअन गलत अकीदा है। शफाअत का यह मतलब नहीं है कि इंसान गुनाहों पे ढूंढ हो जाए। हुजूर ने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े मुजरिमों के लिए है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इंसान गुनाहों पर ढीठ हो जाए। इसका मतलब यह है जो जितना कमजोर होता है उसको उतनी सहारे की जरूरत होती है। अगर हुजूर की शफाअत चाहिए तो उसके लिए करना यह होगा कि जितने भी गुनाहों की जिंदगी गुजार ली, एक बार सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, गुनाहों को छोड़ने का पक्का इरादा करो, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ। जहाँ यह शफाअत पे हदीस मौजूद है वहाँ यह हदीस भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी सारी उम्मत की शफाअत करके जन्नत में ले जाऊंगा, सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये इनकार करने वाला बदनसीब कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया उसकी मैं शफाअत करूंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो इनकार करने वालों में होगा। याद रखना शफाअत का मतलब यह नहीं कि इंसान गुनाहों पे ढीठ हो जाए। शफाअत अगर चाहिए तो उसका तरीका यह है इंसान गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अपना ले, पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा, उनका हुजूर बख्शवाएंगे। और फिर अगर नादानी में जानबूझ के जो गुनाह करता जाए तो शफाअत हो जाएगी, अकीदा गलत है। फिर अगर ना समझी में, नादानी में, बेतकादा बशरियत कोई गलतियां गुनाह हो गए तो हमारे आका करीम है, अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमाया है कि वो एक नजर से गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की इत्तबा का इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना
چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرو. مثال کے طور پہ سلام کرنا حضور کی سنت ہے. یہی پیغام لے جاؤ آج کی محفل سے. ایک سنت اپنا لو بے شک آج کی محفل سے. حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو. صحابہ کہتے ہیں ہماری اکثر کوشش ہوتی جب ہم حضور کو دیکھتے کہ ہم حضور سے پہلے سلام کر لیں, لیکن حضور علیہ السلام سلام میں پہل فرمایا کرتے. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, مقام میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو, عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو, چاہے تمہارے گھر کا ملازم ہی کیوں نہ ہو, سلام میں پہل کرنا سیکھو. اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہے, اپنے اندر سے انا اور تکبر کا بت کو توڑنا چاہتا ہے, سلام میں پہل شروع کر دے, اس کا تکبر ختم ہو جائے گا, تکبر ختم ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ. حضور فرماتے ہیں بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کمر پہ بہت ہلکی محسوس ہوتی ہیں, لیکن میزان میں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یاد رکھنا عشق کا دعوے دار جھوٹا دعویدار ہے وہ عاشق جو کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے لیکن حضور کی سنت نہیں اپنا سکتا. جو حضور پہ جان دینے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اگر حضور کی سنت نہیں اپنا سکتا تو وہ جان دینے کے دعوے میں جھوٹا ہے. یاد رکھنا صرف میلاد مصطفیٰ منانا کافی نہیں ہوگا بلکہ پیغام مصطفیٰ کو اپنانا ضروری ہوگا. پیغام مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھو, اور اگر حضور سے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی سیرت کو زندگی کا حصہ بناؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا آخرت آسان کر دے گا. شفاعت کا ذکر سنا, ایک طریقہ بتا دوں جس سے شفاعت ملتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے. آپ کو ایک تحفہ دے دیتا ہوں. کس کس کو حضور کی شفاعت چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میری 40 احادیث یاد کر لی, جس نے میری 40 احادیث یاد کر لی, 40 احادیث یاد کر کے ان پہ عمل کیا, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں گا. قیامت کے دن میں اپنی شفاعت کروں گا. آج آپ سب ہاتھ اٹھا کے نیت کرو کہ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ سب 40 احادیث یاد کرو گے تاکہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہو. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھاؤ سارے اور نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے 40 احادیث یاد کرنی ہے. یاد کرو گے ان پہ عمل کرو گے, کسی بھی عنوان پہ حضور کی 40 حدیثیں یاد کر کے حضور کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ. یہ ساری حدیث جو سنی ان سب کے حقدار بن جاؤ. کرنا کیا ہے, 40 حدیثیں یاد کرنی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. یاد رکھو سنیو, اب صرف جذباتی باتوں سے ہٹ کے عمل کے میدان میں آنا ضروری ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. میں پھر کہتا ہوں دل کی دھڑکنیں آپ کو سلام محبت کہتی ہیں. رات کے اس پہر میں اس گاؤں میں ماشاءاللہ اتنی دور دور تک احباب بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. یہاں قریب میں ہی کل پرسوں رات کو ایک اللہ کے کامل ولی سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے وصال فرمایا. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اور اللہ کا ولی جب جاتا ہے ہم اس کی ظاہر جب زیارت اور ان فیوز برکات سے قبر میں جا کے فیضان بڑھ جاتا ہے, لیکن ظاہراً ان برکات سے اس زیارت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی عیدگاہ کے ساتھ بے پناہ شفقت اور محبت تھی. مجھے یاد ہے 2011 میں بھی جو مشاہد کنونشن عیدگاہ شریف میں ہوا تھا اس میں حضرت قبلہ خود تشریف بھی لائے تھے اور بے حد محبتوں کا اظہار فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو فیضان ہے قبر میں جانے کے بعد بھی ایک عالم کو ان کے جو فیضان اور برکات چھوڑ کے گئے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے ایک اعلان آخر میں, اور انہوں نے کہا کہ آخر میں بھی حضور علیہ السلام کی نعت کے 2 اشعار پہ اختتام کیا جائے. تو ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کو یوم ولادت, حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے عید سے بڑھ کر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. 12 ربیع الاول انشاءاللہ
عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع، اور 8 جون کا اس بھی اس وقت یہ کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کیا تھا۔ 22 اپریل کی بھی استفا محفل کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتوی کی تھی، تو 8 جون کا پروگرام بھی اور 22 اپریل کا پروگرام بھی جو ملتوی ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے ساتھ ملا دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع، حضور علیہ السلام کے غلام انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے، پورے ملک سے عیدگاہ شریف میں جمع ہوں گے، اور صرف پاکستان کے ہی نہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے انشاءاللہ مشائخ اعظام علماء اکرام تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی نعت کے لیے پاکستان کے جتنے مایہ ناز صنخواہ ہیں انشاءاللہ سب عیدگاہ شریف میں جمع ہوں گے۔ ہزاروں عشاقان مصطفیٰ مل کے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں 12 ربیع الاول کو اپنے آقا علیہ السلام کا جشن منائیں گے۔ ہم آج آپ کی محبت میں یہاں آئے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری دعوت پر ہمارا مہمان بننا ہے، بلکہ ہمارے شیوخ نے فرمایا جو وہاں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر آپ سب احباب نے 12 ربیع الاول کو عید منانے کے لیے عیدگاہ تشریف لانا ہے۔ 12 ربیع الاول صبح 10 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا، آپ سب کے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں ہم منتظر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے، نمک حلال رکھے۔ اس محفل کو سجایا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی تعداد میں آپ لوگ رات کے اس وقت تک اس محفل میں شریک ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سب سے زیادہ عزت والے آپ لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبت والے آپ لوگ ہیں۔ نعت خوان آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے معاملات لے لو کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نعت خوان کو بولے نا کہ مفت میں 2 شعر بھی پڑھ دو تو یہ حضرات ایک شعر پڑھنے پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آتے ہیں، اپنے وقت پہ آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے معاملات لے کے تشریف لے جاتے ہیں۔ مقررین آتے ہیں، اپنے وقت پہ آتے ہیں، صوفے پہ بیٹھتے ہیں، میں بھی صوفے پہ بیٹھا ہوں، خطاب کرتے ہیں، خطاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اصل محبت والے لوگ آپ ہیں تو سارا وقت بیٹھتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھنا ہوتا، کسی کیمرے کی خاطر نہیں، کسی دنیاوی لالچ کی خاطر نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، خالصتاً حضور کی محبت میں بیٹھتے ہیں، ساری رات حضور کے پیار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا تم جس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہو نا، کوئی کسی دنیا والے کے دروازے پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اسے خالی بھیجتے حیا آتی ہے۔ ساری رات تم حضور کی محبت کی خاطر حضور کی محبت میں اس سڑک پہ بیٹھے رہے۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ خالی بھیجنے والے نہیں ہیں، کوئی ایک قطرہ محبت کرے مصطفیٰ سمندر لوٹاتے ہیں۔ تو اصل محبت والے آپ لوگ ہیں، اصل محبت آپ لوگوں کے سینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کا ذرہ سٹیج میں بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ رات کے اس وقت آپ یہاں حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے، سیدہ کائنات کے صدقے سے کرم فرمائے۔ اول تا آخر جو بیٹھا ہے یا اللہ یا کریم تو فرماتا ہے لوگ میری محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ میری محبت میں جمع ہو، کوئی اور لالچ نہ ہو، جمع ہو تو میری محبت کی خاطر، وہ وہاں سے الگ بات میں ہوتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، یہاں یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، تیری محبت میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ جتنے یہاں حاضر ہیں، جو کوئی تکلیف لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی تکالیف کو دور فرما دے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار پہ ہی اختتام کرتے ہیں اور اسی پہ سلام پہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں گے۔ میرے ساتھ کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ہمارے نبی تیرگی میں اجالا روشنی کا حوالہ، روشنی کا حوالہ ہمارے نبی غیبداں کبھی والے ہمارے نبی سب سے سے
کہنے آئے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. بھیک ہی چاہیے نا تو بھیک لے لے مدینہ پاک چلے جائیے. بھیک لے لے مدینہ پاک چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی. دینے والے ہیں سچے مصطفیٰ جانے